سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں، اہل بیت ہمارے سر کے تاج، پیارے پیارے بچوں، غوث و رضا کے ہم ہیں خادم، وہ ہیں ہمارے پیارے بچوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم پھر سے ایک بار لے کر حاضر ہو چکے ہیں پروگرام اسلامک ہیروز۔ جیسا کہ آپ کو ہمارے پروگرام کا اسٹرکچر معلوم ہے، میں پھر سے ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں عرش بھائی بھی شامل رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ عرش بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ٹوٹل 4 سیگمنٹس ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے انٹروڈکشن، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے حکایت، تیسرے سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ فضیلت سنیں گے، اور جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہے وہ ہے ایکٹیویٹی۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے کلام کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی آج ہمیں کون کلام سنائیں گے؟ محمد فرید عطاری۔ جی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکا دے چمکانے والے، پرستانگی دیکھ کر اپنے رحمت بارہ ستانگی دیکھ کر اپنے رحمت بدو پر بھی برسا دے، برسانے والے بدو پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، رنگ گایوں گی ان کا چارہ چارہ گا، رنگ گایوں گی ان کا چارہ چارہ گا، بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے، بڑے
خاک ہو چاہے جل جانے والے رضا نفس دشمن گئے میں نانا کہا تم نے دیکھے گئے چندرانے والے کہا تم نے دیکھے گئے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ الکریم، ہم نے اتنی بڑی پیاری نعت سنی. اللہ پاک ان کو اور ہم سب کو میٹھے میٹھے مدینے میں بادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے انٹروڈکشن. وہ ہے ہمارے پیارے بچوں. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمارا پہلے سیگمنٹ جس کا نام ہے انٹروڈکشن وہ ہمیں عرش بھائی دیں گے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج ہم جن اسلامک ہیرو کے بارے میں سنیں گے، کیا آپ کو ان کا نام معلوم ہے؟ جی نہیں معلوم ہے. چلیے تو پھر بتاتے ہیں انشاءاللہ الکریم آج ہمارے اسلامک ہیرو کون ہیں. آج ہمارے جو اسلامک ہیرو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ہی معزز تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج جو ہمارے اسلامک ہیرو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور بہت دیانتدار. تو آئیے بڑھتے ہیں ہم ان کے نام کی طرف. آپ نام جاننا چاہتے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت سیدنا ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج ہم حضرت سیدنا ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ الکریم سنیں گے. ان کی سیرت کے تعلق سے سنیں گے، ان کے القابات اور مزید ان کی فضیلت کے بھی تعلق سے انشاءاللہ الکریم سنیں گے. آپ تیار ہیں؟ جی. پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت سیدتنا صفیہ کے صاحبزادے ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ کے بھتیجے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ مشرف با اسلام ہونے والوں میں چوتھے یا پانچویں فرد اور عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتھ جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی تھی. سبحان اللہ. پیارے بچوں، عشرہ مبشرہ کا مطلب تو سمجھ گئے نا آپ؟ کسے کہتے ہیں عشرہ مبشرہ؟ جی آپ بتا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دنیا میں بشارت دے اسے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی انہیں عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں. انہیں زندگی میں ہی یعنی دنیا میں ہی انہیں جنتی ہونے کی بشارت ملی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ 11 جمادی الاخری 36 ہجری یعنی 36 ہجری کو آپ مارکا سے واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے بامقام صفوان آپ کو دھوکہ دے کر شہید کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وقت شہادت آپ کی عمر 64 برس تھی. کتنی تھی؟ 64 ایئر تھی. مزار مبارک ان کا مدینۃ الزبیر صوبہ بصرہ عراق میں ہے. کہاں پہ ہے مزار مبارک؟ مدینۃ الزبیر صوبہ بصرہ عراق میں ہے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مارکہ بدر کے دن حضرت جبریل علیہ السلام پیلے رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت میں فرشتوں کی جماعت لے کر اترے تھے. کس رنگ کا عمامہ پہنے ہوئے تھے؟ پیلے رنگ کا.
پیارے بچوں، جزار انہیں کہتے ہیں جو گوشت کا کام کیا کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزار تھے، یعنی گوشت کا کام کرتے تھے۔ عہد فاروقی میں مدینہ منورہ کے بازار بقیع میں صرف ایک ہی مذبح خانہ تھا جو حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھا۔ ایک ہی تھا اور وہ بھی حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھا، جس سے لوگ گوشت خریدتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ کے صحابزادے اور تابعی بزرگ حضرت سیدنا عروہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصر اسکندریہ اور کوفہ میں زمین تھی اور بصرہ میں گھر تھے، نیز مدینے کی بستیوں سے بھی آپ کو آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت میں زمین چھوڑی تھی۔ کیا چھوڑی تھی؟ زمین چھوڑی تھی، جس میں سے ایک گابا میں تھی۔ مدینے میں 11 گھر چھوڑے تھے، بصرہ میں 2 گھر، کوفہ میں 1 گھر اور 1 گھر مصر میں چھوڑا تھا۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ قابل اعتماد اور دیانت دار تھے۔ بہت زیادہ کیا تھے وہ؟ قابل اعتماد تھے۔ قابل اعتماد کا مطلب معلوم ہے؟ جی نہیں۔ پیارے بچوں، اعتماد کا مطلب بھروسہ، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں کہہ دوں کہ مجھے ان کے اوپر بہت اعتماد ہے، تو یہ کیا ہوا؟ قابل اعتماد ہوئے نا۔ تو یہی ہے کہ وہ بڑے قابل اعتماد تھے، دیانت دار تھے، اور یہی وجہ تھی کہ 7 جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مقداد، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم بھی شامل ہیں۔ آپ نے بعد اپنی اولاد کے متعلق آپ کو وصیت کی۔ کیا کی؟ آپ کو وصیت کی۔ چنانچہ آپ حضرات کی اولاد پر اپنے مال سے خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات کی اولاد پر اپنے مال سے خرچ کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے اموال حفاظت سے رکھتے تھے، یعنی کہ جو مال جمع ہوا تھا حفاظت سے رکھتے تھے اور اپنے مال میں سے خرچ کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے حضرت سیدنا ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آئیے انشاءاللہ الکریم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم ہمارے ایان بھائی آپ کو واقعہ سنائیں گے۔ وہ ہے ہمارے پیارے بچوں۔ پیارے بچوں، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 غلام تھے۔ کتنے ہزار غلام تھے بچوں؟ 1000۔ جو لوگوں کے پاس جاتے اور زمینوں کی آمدنی وصول کیا کرتے تھے، اور زمینوں کی آمدنی وصول کرنے کے بعد جب آپ تک پہنچایا کرتے تو وہ ساری رات گزار دیتے زمینوں کی آمدنی تقسیم کرنے میں۔ پیارے بچوں، جب وہ زمین کی آمدنی تقسیم کر دیا کرتے تھے اور گھر کو لوٹتے تھے، تب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تھا۔ ایک بار انہوں نے ایک گھر فروخت کیا 6 لاکھ میں، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس سودے میں نقصان ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم جان جاؤ گے کہ مجھے نقصان نہیں ہوا ہے، کیونکہ میں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں دے دیا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا کچھ نہ کچھ مال راہ خدا میں دے دیا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ میں بڑھتے ہیں، جس میں ہم کچھ فضیلتیں سنیں گے۔ وہ ہے ہمارے پیارے بچوں۔ جی عرش بھائی۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ الکریم آپ نے ایان بھائی کے ذریعے دوسرے سیگمنٹ میں ایک واقعہ سنا تھا، اور بڑا ہی پیارا واقعہ انہوں نے سنایا ہے، جس میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے
کتنے لاکھ کا گھر فروخت کیا؟ 6 لاکھ 6 لاکھ کا گھر فروخت کیا. اور لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ مطلب اس میں آپ کو گھاٹا ہوا ہے، یعنی جی آپ نے گھر فروخت کیا ہے، یہ گھاٹے کے سودے میں فروخت کیا ہے. لیکن جب انہوں نے بولا کہ خدا کی قسم تم آگے جان جاؤ گے کہ یہ گھاٹے میں نہیں گیا ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، وہ پورا پیسہ یعنی جتنے میں انہوں نے گھر فروخت کیا تھا اس کو کیا کر دیا، کیا کیا تھا اس کو؟ راہ خدا میں خرچ کر دیا. جی، راہ خدا میں خرچ کر دیا. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ پاک کی راہ میں انہوں نے دے دیا، اس گھر کو خرچ کر دیا. تو اس سے کیا ہوا، ان کو زیادہ اس کا وہ ملا نا، اس سے زیادہ ثواب ملا ان کو، اور اس سے زیادہ ان کو فائدہ ملا. تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو آج کے اسلامک ہیرو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے تعلق سے بتائیں گے انشاءاللہ، ہے نا. بڑی پیاری فضیلت ہے ان کی، اور آپ کو شروع میں نے بتایا تھا نا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بڑے معزز تھے، ہے نا. تو آئیے سنتے ہیں. حضرت ابو اسحاق سبیعی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں موجود 20 سے زائد صحابہ اکرام علیہم رضوان سے پوچھا. کتنے سے زیادہ تھے؟ 20 سے زائد صحابہ اکرام علیہم رضوان سے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کریم الناس یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون تھا، سب سے زیادہ معزز کون تھا؟ تو آئیے سنتے کیا کہتے ہیں. تو سب نے یہی جواب دیا کہ بارگاہ نبوت میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سب سے معزز تھے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا نا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے جو اسلامک ہیرو ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کتنے معزز تھے. آئیے آگے بھی سنتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان کے تعلق سے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے بیٹے ہیں جو آج ہمارے اسلامک ہیرو ہیں نا، یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں احزاب کے موقع پر میں اور حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کی حفاظت پر مامور تھے. کس کی حفاظت پر مامور تھے؟ عورتوں کی حفاظت پر مامور تھے. اچانک میں نے اپنے والد ماجد، کن کو؟ جو آج کے ہمارے اسلامک ہیرو ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو کیا دیکھتے ہیں وہ، اچانک میں نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 یا 3 مرتبہ یعنی بار بار وہاں سے 2 یا 3 مرتبہ بنو قریظہ کی طرف آتے جاتے دیکھا. واپسی پر میں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے کیا واقعی تم نے مجھے دیکھا تھا؟ یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، کیا واقعی تم نے مجھے وہاں پہ دیکھا تھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی قریظہ کی خبر کون لائے گا. پس میں نے یہ خدمت سر انجام دی، اور جب واپس بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے اپنے والدین کریمین کو جمع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فدا کا ابی و امی، یعنی اے زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں، آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے تھے کہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے والدین کریمین کو جمع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فدا کا ابی و امی، یعنی اے زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ. کتنی پیاری فضیلت ہے ہمارے اسلامک ہیرو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی.
تو آپ کو یہ جو فضیلتیں بتائیں اچھی لگی؟ جی بڑی فضیلت والے تھے، ہم جن کو اپنا اسلامک ہیرو مان رہے ہیں، آپ نے ان کے فضیلت کے تعلق سے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں فدا کا ابی و امی، یعنی اے زبیر میرے ماں باپ آپ پر قربان، یعنی کہ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے تعلق سے یہ فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کتنی پیاری چیز ہے، کتنی فضیلت والے تھے وہ۔ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا ہے ان کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کہہ دیں فدا کا ابی و امی، یعنی اے زبیر میرے ماں باپ آپ پر قربان، تو ان کی فضیلت کتنی اچھی ہوگی، کتنی پیاری ان کی فضیلت ہوگی۔ تو یہ ہیں ہمارے اسلامک ہیرو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایکٹیویٹی۔ کیا نام ہے پیارے بچوں؟ ایکٹیویٹی۔ वो है हमारे प्यारे बच्चों। اس سیگمنٹ میں کچھ یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر 1 سے 10 تک کچھ نمبرز دکھائے جائیں گے جس کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے، اور اس نمبر کے پیچھے جو سوال نکلے گا آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ تو آپ سب ریڈی ہے؟ جی تو پہلے کون سلیکٹ کریں گے؟ جی 3 نمبر۔ ناظرین انہوں نے نمبر 3 سلیکٹ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نمبر کے پیچھے کا سوال۔ آپ کا سوال ہے حضرت سیدنا ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارت میں کامیابی کا کیا راز تھا؟ کیا راز تھا ان کی تجارت میں؟ کسی کو معلوم ہے آپ کے علاوہ؟ جی آپ کو معلوم ہے؟ جی بتائیں، آپ بتائیں۔ کیونکہ پورے بازار میں ان کا ہی ایک دکان تھا۔ کیونکہ پورے بازار میں ان کی ہی ایک دکان تھی۔ جی آپ فرما رہے ہیں، کیا بتائیں؟ پورے بازار میں ان کی ہی ایک گوشت کی دکان تھی۔ اور کوئی بتائیں گے؟ جی بھائی ان کو مائک دے دیں۔ پورے بازار میں خالی ان کی ایک گوشت کی دکان تھی۔ اچھا، اور نہیں معلوم ہے اس کا جواب آپ لوگ کو؟ نہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے میں سے جو آپ نے بتایا کہ پورے بازار میں انہی کی ایک گوشت کی دکان تھی، ہے نا، تو یہ بھی جواب درست ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی آپ دیانت داری بھی دیکھیں۔ لوگوں نے کہا نا ان کو کہ آپ نے جو گھر فروخت کیا، کتنے میں گھر فروخت کیا تھا؟ 6 لاکھ۔ 6 لاکھ میں گھر فروخت کیا، اور لوگوں نے کیا کہا ان کو کہ آپ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ پاک کی راہ میں پورا کا پورا دے دیا۔ تو ان کی تجارت میں کامیابی کا راز ایک تو یہ بھی تھا کہ پورے بازار میں صرف ایک ہی دکان تھی، ہے نا، ان پوری بازار میں صرف ایک ہی دکان انہی کی تھی، اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ وہ جو تجارت کرتے اور اس سے جو مال ملتا وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ پاک کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ صدقہ و خیرات ہم بھی کرتے رہیں، ہے نا، نیت بنتی ہے انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ۔ جی ایان بھائی اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی آپ کون سلیکٹ کریں گے نمبر؟ جی نمبر 8۔ نمبر 8 آپ کا سوال ہے حضرت سیدنا ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کا کام کرتے تھے؟ حضرت ابو عبداللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کا کام کرتے تھے۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزار تھے، یعنی گوشت کا کام کیا کرتے تھے۔ جی آپ کون سلیکٹ کریں گے نمبر؟ جی نمبر 10۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں نمبر 10 کے پیچھے والا سوال۔ آپ کا سوال ہے حضرت سیدنا ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک کہاں ہے؟ آپ کا مزار شریف مدینہ الزبیر عراق میں ہے۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک مدینۃ الزبیر صوبہ بصرہ عراق میں ہے۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اب ہمارا ایکٹیویٹی سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور ہمارا پروگرام اختتام پر پہنچا ہے۔ ہم آپ سے پھر سے ایک نئے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے۔ جب تک آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خوب خوب خیال رکھیے۔
اور دیکھتے اور دکھاتے رہیے FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں.